خداوند یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم ایک مضمون پر گفتگو کرنے والے ہیں اور وہ مضمون ہے کامیابی، کامیاب ہونا۔ اور انسان جتنا بھی کامیاب ہو جائے، لیکن ایک انسان کی نظر میں اپنی زندگی میں کامیاب ہونا ہے اور دوسرا خدا کی نظر میں کامیاب ہونا۔ تو جب آپ خدا کے مطابق کامیاب ہوں گے تو یہ سب سے بڑھ کر ہے، یہ سب سے اچھی بات ہے، اور وہی انسان جو خدا کی نظر میں کامیاب ہوتا ہے وہی اچھا۔ اور پھر ایک تو یہ کامیابی ہے اس زندگی کی، اور پھر آگے کامیابی ہے ہماری ہمیشہ کی زندگی کی، کہ ہمیشہ کی زندگی میں جانے کے لیے آپ کو کامیابی چاہیے، اور وہ کامیابی جو ہے خدا کی نظر میں کامیاب ہو تو وہ ملے گی۔ اگر خدا کی نظر میں آپ فیل ہو جاتے ہیں تو آپ جو کچھ بھی مرضی کر لیں۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا اگر انسان ساری دنیا کو حاصل کر لے اور اپنا جان کا نقصان اٹھائے اسے کچھ فائدہ نہیں۔ تو آئیے ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے یشوع کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت۔ میں مبشر مانویل سے درخواست کروں گا کہ وہ پڑھنے میں رہنمائی کرے۔ 8ویں آیت۔ خداوند کے مقدس کلام میں کچھ اس طرح مرقوم ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ خداوند کے کلام پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت۔ جیسے میں نے پہلے ایک بات بتائی تھی کہ تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو۔ تو پچھلی زندگی جو توبہ سے پہلے زندگی تھی وہ زندگی گئی، اب جو نئی زندگی کا آغاز ہے اس زندگی کے لیے آپ کو یہ تعلیم دی گئی ہے، بائبل کی تعلیم دی گئی ہے انسان کو، جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاگردوں کو خداوند یسوع مسیح نے تعلیم دی، اور شریعت کی تعلیم فقیہوں اور فریسیوں نے لوگوں کو حفظ کرائی، خود بھی سیکھی اور حفظ بھی کرائی۔ اور تقریباً ساموئیل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ 5 ایسے ادارے بنائے گئے تھے جو لوگوں کو شریعت کی تعلیم دیتے تھے۔ دستگاہیں بنائی گئی تھیں تاکہ لوگوں کو سمجھایا اور سکھایا جائے۔ کس لیے سمجھایا اور سکھایا جائے؟ اس لیے کہ خداوند کے حکموں کو دن رات کر کے دن رات اس کی طرف دھیان رہے، خدا کی طرف اور خدا کے حکموں کی طرف دھیان رہے، اور پھر کامیابی ہے۔ پھر کون سی کامیابی ہے؟ پہلا نمبر آپ کی زندگی بابرکت ہوگی، دوسرے نمبر پر آپ کے
ملنے جلنے والے، آپ سے تعلق رکھنے والے جو ہیں وہ ضرور ان پر اس کلام کا اثر پڑے گا، آپ کے اعمال کا اثر پڑے گا، جو آپ دن رات اس کا خیال رکھیں گے، اس کی طرف آپ کا دھیان رہے گا اور آپ کی زبان پر بھی رہے گا، کیونکہ بنی اسرائیل قوم کو ایک شجرہ دیا گیا تھا، وہ شجرہ یہ تھا کہ تو اٹھتے، تو بیٹھتے، چلتے پھرتے، گھر آتے، گھر جاتے، کام شروع کرتے، کام ختم کرتے وقت تو کہنا کہ سن اے بنی اسرائیل کے خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ تو جس وقت ان باتوں کو ہم دیکھتے ہیں، اس شجرے کو دیکھتے ہیں، اور پھر طرح طرح کی جو خداوند کی ڈسیجنیں تھیں کہ تجھ پر، تو میرے کلام کو کیا کرنا، ادھر باندھ لینا اور یہاں سے لے کر ادھر تک باندھنا، اور میرا کلام جو ہے، میرے آئین جو ہے وہ تیرے لیے تیرے ماتھے پر ٹیکے کی مانند ہو، اور وہ بنایا جاتا تھا۔ اگر قرآن آپ کلموس کتاب میں دیکھیں تو وہاں پر آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی، میرا کلام تیرے گلے میں توق کی مانند ہو، اور تو کیا کرنا، اس کلام کو کیا کرنا، اپنی چوکھٹوں پر لکھ دینا، ادھر بھی اور اوپر بھی، اور تو راہ چلتے گھومتے پھرتے ان کا ذکر کیا کرنا۔ یہ ذکر کرنا کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ انسان کو بھولنے کی عادت ہے، یہ بھولنا اس کی فطرت میں شامل ہے، تو لہذا ان باتوں کو بتانے کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ آپ زندگی میں کامیاب ہوں۔ کون سی زندگی میں کامیاب ہوں؟ جو نئے سرے سے پیدا ہو کر بعد والی زندگی ہے، اس میں کامیاب، اور اس میں کامیاب بھی آپ پھر ہی رہ سکتے ہیں جب آپ خداوند کا جو کلام ہے، اس کے آئین ہے، اس کے قانون ہے، جب آپ اس کو دن رات اس کا تذکرہ کریں گے، اس کا ذکر کریں گے اور اس کے سامنے جھکیں گے، اور خداوند پھر نئی نئی باتیں آپ پر عیاں کرے گا، کھولے گا، مکاشفے دے گا، اور پھر جب آپ کوشش میں سستی نہیں کریں گے، آپ اپ ٹو ڈیٹ رہیں گے، آپ ہاں ایک بات اور کہ خداوند کا بندہ پالوس رسول فرماتا ہے کہ اس نے حقیروں، نکموں، بے وجودوں کو، بے علموں کو، لپڑوں کو چن لیا، کمزوروں کو چن لیا، اور چن کر ان کو وہ کچھ نہیں رہنے دیا، بلکہ ان کو کیا بنا دیا، بڑے دلاور بنا دیا، بڑے علم سے بھر دیا، بڑی سوجھ بوجھ سے بھر دیا، بڑی تعلیم سے بھر دیا، اور وہ تعلیم جو فقیہ اور فریسی پھر ان کی تعلیم سے حیران ہوئے۔ جب ہم پڑھتے ہیں اعمال کی کتاب میں تو وہاں پر لکھا ہے کہ یہ ان پڑھ آدمی نہیں ہے، اور یہ کیوں کر یہ بڑی دلیری کے ساتھ جو ہے وہ خدا کے کلام کو بیان کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے تحقیق کی اور انہیں پتا چلا کہ یہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہے ہیں، اور ساتھ رہنے کے سبب سے پھر وہ نہیں رہے، بلکہ ان میں چینجنگ آ گئی۔ خداوند نے ان کو دلاور بھی بنایا، ان کو تعلیم بھی دی، اور اچھی طرح سے تعلیم دے کر استاد بنا کر بھیج دیا، کہا جاؤ سب کو منہ کو شاگرد بناؤ۔ اب وہ استاد ہو چکے تھے، اب وہ نکمے بے وجود نہیں رہے تھے۔ تو خدا کا کلام جو ہے وہ آپ کو وہ رہنے دینا نہیں چاہتا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا تعلق جو ہے، میرا آئین جو ہے، میرا قانون جو ہے، میرا ذکر جو ہے وہ یہ لوگ کریں، یہ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کے سامنے نمونہ بھی بن جائے۔ آج ہمارے پاس دیکھیں
बनी इसराइल कौम हमारे लिए और बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नमूना हो। पूरी दुनिया के पास इतनी दौलत नहीं जितने अकेले उसके पास दौलत है। वो क्यों है? वो आइन से मुनहरफ नहीं हुए, उन्होंने आइन को नहीं छोड़ा, उन्होंने कानून को नहीं छोड़ा। वो आज भी उसी तरह उसके खुदा के कलाम के में कायम रहकर ये साबित करते हैं कि हम खुदावंद के कलाम पर अमल करने वाले हैं। तो फिर इसी तरह खुदा भी क्या कर रहा है, उनके ज़हनों को, उनकी सोच को, उनके ख्यालों को ऐसा बना रहा है। एक कानून मैंने सुना कि उन्होंने बनाया हुआ है कि डिग्री उस वक्त तक उनको नहीं मिलती जब तक कि वो अपना कोई कारोबार नहीं शुरू कर लेते। तो और लोगों ने भी मेरे ख्याल में ये शुरू किया हुआ है, लेकिन उनके पीछे खुदा के वो बड़े वादे हैं। और फिर एक और बड़ा वादा है, हम देखेंगे इस्तिश्ना की किताब उसका 28वां बाब, अट्ठाईसवें बाब की हम पढ़ेंगे 12 28वां बाब और उसकी 12 और 13 है। 12 सारी पढ़ 12 पढ़। खुदावंद आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा कि तेरे मुल्क में वक़्त पर मींह बरसाए, और वो तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत देगा, और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा पर खुद कर्ज नहीं लेगा। आमीन। ये जो अमाल हैं, जो अमल करने के लिए खुदावंद ने अहकाम दिए हैं, उन अहकामों को खुदावंद यीशु मसीह ने पूरा किया। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, मैं मंसूख करने, कैंसिल करने नहीं बल्कि पूरा करने के लिए आया। अगलों से कहा गया था कि तू क्या ना करना, खून ना करना। मैं तुमसे कहता हूं, जो अपने भाई पर गुस्से होगा वो सदर अदालत का कसूरवार होगा, उसको वहां पेश किया जाएगा। जो हकीर जानेगा, जो नीच जानेगा और क्या करेगा। अगलों से कहा गया था कि ज़ना न करना। मैं तुमसे कहता हूं कि जिसने बुरी नीयत पर औरत पर नजर डाली उसने ज़ना कर लिया, उसने गुनाह कर लिया। जो नीयत में अगलों से कहा गया था ये ना करना, अगलों से ये नहीं कहा गया था कि नीयत ना करना, बल्कि अगलों से कहा गया था कि ये ना करना। यहां कहा गया है कि नीयत ही ना करना, ख्याल ही ना करना, सोचना ही नहीं। तो जब आप यहां तक आप पहुंच जाते हैं और नए सिरे की जिंदगी का आगाज करते हैं, तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और रूहुल कुद्स हासिल कर लेते हैं, रूहुल कुद्स का बपतिस्मा ले लेते हैं, तो आप नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह निकोदेमुस से फरमाते हैं कि जब तक नए सिरे से पैदा न हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता, और जब तक पानी और रूह से पैदा ना हो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। खुदावंद यीशु मसीह का ये फरमान है। उसने फिर कहा कि मैं क्या बूढ़ा होकर दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता हूँ। उसने कहा जो जिस्म से पैदा हुआ जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ रूह है। तज्जब न करके मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है।
تو یہ باتوں کی یہ عمل کی بنیاد ہے، جس بنیاد پر آپ کا عمل رکھا جاتا ہے۔ پہلا عمل ہی یہاں سے شروع وہ فعل کیوں ہوئے کہ طاقت قوت عمل کرنے کی جو طاقت اور قوت ہے وہ ان میں نہیں تھی، ایمان کی قوت نہیں تھی، ان کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ کی زندگی میں یہ ہونا چاہیے۔ تو میرے عزیزوں، آپ پیسے میں کامیابی چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی اچھی نوکریوں کی کامیابی چاہتے ہیں، اچھی تعلیم کی کامیابی چاہتے ہیں، اچھے گھر کی کامیابی چاہتے ہیں، اچھے گھر کی کامیابی چاہتے ہیں، آپ بڑی دولت اکٹھی کرنے کی کامیابی چاہتے ہیں۔ یہ کامیابیاں جو ہیں یہ فنا ہونے والی، اور جو خداوند یسوع کے فرمان ہیں وہ قائم رہنے والے، وہ تابت نست نہیں ہو سکتا۔ وہ عمل میں نے پیغام دیا تھا کہ لازوال عمل، لازوال بادشاہی میں جانے کے لیے آپ پر کسی قسم کا زوال جو ہے اس عمل کرنے کے لیے کوئی زوال آپ کے سامنے آڑے نہیں آ سکتا۔ لازوال بادشاہی میں جانے کے لیے لازوال عمل ہے، اس عمل کو کوئی روک نہیں سکتا، اس عمل کے سامنے کوئی چیز ٹک نہیں سکتی۔ جیسے دیکھیں یسوع مسیح کے سامنے کیا ہوا، زیادہ سے زیادہ انہوں نے کیا کر دیا؟ چھوٹی بات نہیں ہے اپنی جان دے دے، لیکن انہوں نے کیا کر دیا؟ یہی کر سکتے تھے، انہوں نے جو کچھ ان سے بن پڑتا تھا انہوں نے وہ کر دیا، لیکن اس کے پیچھے جو اجر ہے وہ لازوال ہے، یہ جو عمل ہے یہ لازوال ہے، اس پر کسی قسم کا زوال نہیں آ سکتا، اور نہ اس بادشاہی میں ہمیں جانے کے لیے کسی قسم کا زوال جو ہے وہ نہیں آ سکتا۔ لیکن یہ عمل، یہ خداوند کے احکام، خداوند کے قانون، خداوند نے جو کہا ہے اس پہ ہماری جان جاتی ہے، آپ کی جان جاتی ہے تو آپ کو جان پھر مل جاتی ہے، اور یہ جان ویسے تو جانی ہی جانی، اس کا پتہ ہی نہیں کہ یہ کب کہاں کس وقت یہ چلی جائے، لیکن اس کو ہمیشہ زندہ رہنے والی بنانا ہے تو یہ اسی طریقے سے بنے گی کہ خداوند کے احکام کے لیے، خداوند کے حکم کے لیے، اس کی سچائی کے لیے مر مٹ جائے، تو پھر آپ کو کامیابی کی راہ، یہاں تک آپ کا جذبہ، یہاں تک آپ کی کوشش، یہاں تک آپ کا جوش، یہاں تک آپ کا ولولہ، یہاں تک آپ کا پیسہ خرچ کرنا، اپنے مبشروں کو دینا، اپنے لوگوں کو دینا، اپنے غریبوں کو دینا، اپنے استادوں کو دینا، خوشی سے دینے والوں کو خدا عزیز رکھتا ہے۔ جب آپ خوشی سے یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو خدا عزیز رکھے گا، اور پھر عزیز رکھے گا، اور جیسے بھائی نے عبارت پڑھی کہ خداوند کیا کرے گا؟ آسمان کو کھولے گا، آسمان کے خزانے کا منہ کھولے گا، آسمان کھولے گا اور آسمان کے خزانے کا منہ کھولے گا۔ تو آپ کو کس چیز سے ڈر ہے؟ کیوں ڈرتے؟ کیوں گھبراتے؟ کیوں سوچ چھوٹی چھوٹی کرتے؟ خداوند نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ بھی بہت بڑا ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ جن لوگوں کے رابطے جو ہیں وہ بڑے عہدیداروں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، انہوں نے آکڑ نہیں پائی جاتی، انہوں نے پھونپا نہیں پائی جاتی،
کچھ نہیں سمجھتے. لیکن یہاں جو بات ہے، یہاں بات اور ہے. یہاں بات عاجزی، حلیمی، فروتنی، بد دعا نہیں کرنا، کسی کو برا نہیں کہنا، کسی کی عیب جوئی نہیں کرنی، کسی کی چگلی نہیں کرنی، کسی کی غیبت نہیں کرنی، لالچ نہیں کرنی. تو آپ اپنا آپ جو ہے آپ کا وہ ایسے ہو جیسے ہے ہی نہیں. ختم اپنے آپ کو کر دیں، اپنی میں کو مار دیں، اپنے آپ کو بالکل مٹا دیں. کیونکہ آپ کو تو سزا ہونے والی تھی، آپ تو دوزخ میں جا رہے تھے. تو آپ کا مول دے کر خداوند یسوع مسیح کی جو خداوند یسوع مسیح کا جو فدیہ ہے وہ آپ کے لیے دیا گیا. اس سے آپ کو شریعت کا تقاضا پورا کر کے تیرے لیے وہ میرے لیے وہ بیٹا دیا گیا. خداوند یسوع مسیح ابزی ہمارا ہوا، ہمارے بدلے اس کو صلیب دی گئی، ہمارے بدلے کانٹوں کا تاج اسے پہنایا گیا، ہمارے بدلے اسے کوڑے لگے اور صلیب دیا گیا اور مارا گیا، بالکل ختم کر میرے لیے اور آپ کے. کس لیے؟ تاکہ شریعت کا تقاضا پورا ہو. اور میں نے بتایا تھا کہ قیدیوں کو جو ہے وہ غلاموں کو خریدا جاتا تھا ان کی قیمت دے کر. تو پھر جب اس کی قیمت دے دی جاتی تو پہلے تو وہ کوئی اور کام کرتا تھا، پھر جو دوسرا مالک اسے خریدتا تھا پھر اس کو وہ اپنی مرضی سے چلاتا. اور یہی مقصد ہے کہ خداوند نے ہماری قیمت ادا کی ہے. اب کیا کرنا ہے؟ اب اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اس کی مرضی سے آپ چلیں گے تو ہمیشہ کی زندگی میں جائیں گے. اور پھر جو آپ کو درکار ہے، جو آپ کو ضرورت ہے، جو بھی آپ کی تو لیکن ضرورتیں اور چیزیں، خواہشیں اور طرح کی چیزیں. اگر آپ چاہیں گے تو خداوند کے حکموں پر عمل کرنا شروع کر دیں گے اس سلسلے میں کہ خداوند ہمیں یہ دے گا، ہمیں یہ دے گا، ہمیں وہ دے گا. نہیں 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 نہیں، ضرورت کے مطابق آپ کو بھی دے گا. جو آپ کی ضرورت ہے وہ اس کے مطابق وہ دے گا، اس سے بڑھ کر بھی وہ دے گا. لیکن ٹیسٹ لے گا، وہ آزمائے گا، ٹیسٹ لے گا کہ یہ آیا میرا بندہ یہاں بھی میرے ساتھ خوش ہے، یہاں بھی میرے ساتھ خوش ہے، یہاں. تو پھر آپ پھر کیا ہوں گے؟ خوب کامیاب ہوں گے. اور شریعت میں یہ وعدہ کیا گیا ہے اور خداوند یسوع مسیح بھی یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آنے اس جہاں میں سوگنا اور آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی دوں گا. تو آج دیکھیں کہ سب سے بڑی بات جو ہے وہ اس نے ایک تو سزا سے چھڑایا، پھر زندگی کے لیے اس نے تیار کیا، زندگی کے لیے اس نے تعلیم دی. اس کے شاگردوں نے، اس کا کلام ہے جو ہمارے پاس استاد ہیں، مبشر ہیں، ڈیکن ہیں، بائبل ٹیچر ہیں، پروفیسر ہیں، کیونکہ وہ ہمیں سکھانے سمجھانے کے لیے کہ ہم کیا ہو جائیں، خدا کی مرضی کے مطابق اس پر عمل کرنے والے. اور پھر یہی نہیں، اگر تو میرے حکموں پر عمل کرے گا، ان حکموں پر عمل کرے گا تو میں کتنی پشت تک تمہاری نسل کے ساتھ وفادار رہوں گا. کتنی؟ 1000 پشت تک میں تیری نسل کے ساتھ وفادار رہوں گا. جی کتنا بڑا وعدہ، چھوٹا وعدہ ہے یہ، بہت بڑا وعدہ. تو انسان اپنی اولاد کے ساتھ کتنی دیر تک، کتنی پشت تک، زیادہ سے زیادہ اپنے پوتوں کے لیے کچھ کما لے گا.
تو اپنی نسلوں کے لیے کہاں تک وہ کر لے گا؟ اس سے آگے تو نہیں جا سکتا. اگر زیادہ سے زیادہ پوتے پڑپوتوں کے لیے وہ کر لے گا، اس سے آگے نہیں جا سکتا. تو اگر جسموں ہی کے لیے یہ سارا کچھ کر لے تو یہ اپسٹ، یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے، میں چرچوں کے خلاف نہیں، خداوند یسوع مسیح نے کس چرچ کی بنیاد رکھی؟ کس چرچ کی بنیاد رکھی؟ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو تعلیم دے کر ان کو کھڑا کیا. میں نے ایک دفعہ پی ایم برکت صاحب سے درخواست کی، میں نیا مسیح میں آیا تھا، تو میں نے کہا جی سر جی آپ تو اس عبادت خانے کو بڑھا دے کر سکتے ہیں، کسی بڑی جگہ میں آپ بڑا سا نہیں بنا سکتے. تو انہوں نے کہا بلڈنگ دیاں دیواراں تینوں کلام سنان گیاں، تینوں چرچ دیاں اٹاں کلام سنان گیاں. انہوں نے پیسے دے کر ان کو پڑھایا، پیسے دے کر ان کو سکھایا. کتنی بڑی بات. بندوں کو پیسے بھی دیے، ان کو پڑھایا بھی، ان کو سکھایا، کلام سکھایا. تجھے میں کلام سکھا رہا ہوں اور تجھے میں پیسے بھی دے رہا ہوں. کیسی بڑی بات. تو میرے عزیزو، کہنے سمجھانے کی جو بات ہے وہ بات یہی ہے کہ آپ کے لیے خدا کا کلام سب سے بڑی بات ہے. اور پھر جب آپ خدا کے کلام پر عمل کرنے والے بن جائیں گے، شروع کر دیں گے، تو پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ لازوال زندگی بن جائے گی، جس پر کوئی زوال نہیں آ سکتا. یہ جسم ہے، یہ ختم ہو جانے والی چیز، لیکن پھر آپ ہمیشہ کی زندگی میں چلے جا سکتے ہیں، چلے جائیں گے. ورنہ جو جسم ہے وہ جسم کے ہی تحت چلے گا، اور جو روح کے تحت چلے گا وہی خدا کے فرزند کہلائیں گے. جو فدیہ دیا گیا ہے، جو آپ کا عرضی ہوا ہے، اس کے مطلب کو، اس کے مقصد کو آپ کی زندگی میں اگر پورے نہیں ہوتے تو جو کچھ آپ چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہوتا. پھر آگے لکھا ہے کہ اگر تو میرے حکموں پر عمل نہ کرے تو پھر کیا ہوگا. یہی استثنا کا 28واں باب پڑھ، پورا باب پڑھ. ہر ایک چیز لانتی ہو جائے، گھر آتے لانتی، گھر جاتے لانتی، تیرے ٹوکری، تیری کسوٹی، تیرا غلام، اور پھر میں تیری شاہ زوری کا زور جو ہے فضول کروں، اور بیماریاں تجھ پر مقرر کر دوں گا، وہ ہرگز پاؤں کے تلوے سے لے کے سر کی چاندی تک وہ تجھ سے جدا نہ ہوں گی، وہ تجھے لپٹی ہی رہیں گی. اب خدا مقرر کر دے بیماری تو کوئی ڈاکٹر، کوئی کسی قسم کا ڈاکٹر، جو بڑے بڑے دنیا میں آج ڈاکٹر ہیں، وہ بھی اچھا نہیں کر سکتا. تو جس وقت خدا بیماری کو، ناکامی کو مقرر کر دے تو کوئی کامیاب کر سکتا ہے؟ کوئی کامیابی. اس نے کہا پھر تو لٹتا ہی رہے گا، تجھ پر ظلم ہی ہوتا رہے گا، اور تو خانہ خراب اور آوارہ ہوگا. دیکھیں بنی اسرائیل قوم کتنے، جب انہوں نے خداوند کے آئین کو چھوڑ دیا، خداوند کے قانون کو انہوں نے چھوڑ دیا، تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تو
नबूकत नजर चढ़ाया, दारा बादशाह चढ़ाया, बेलतिशर चढ़ाया। तो दूसरी कौमों को खुदावंद ने उभार कर उन पर चढ़ा दिया। एक तो उन्होंने मारा पीटा, लूट मार की, आग लगाई, हैकल को आग लगाई और असीर करके वो अपने मुल्कों को ले गए, माल स्वाब सारा कुछ लूट के वो ले गए। तो अजीजों, खुदावंद में बरकत पानी है, कामयाब होना है, तो वो कामयाबी जो है वो आपकी कामयाबी ये है कि आप फर्माबरदारी से दिलो जान से, सारे दिल, सारी जान और सारी ताकत से अपने खुदावंद के आइन कानून को मानने के लिए ठान ले। रसूलों की तरह, शागिर्दों की तरह जिन्होंने अपनी जाने दे दी। खुदावंद यीशु मसीह हमारे पास बड़ा नमूना है। उसने अपने खुदावंद अपने बाप को अपने बाप की मर्जी को क्या किया, उसने पूरा किया। फिर जब पूरा कर लेता है तो कहता है तमाम, फिर तमाम। और फिर जो आखिर मुकाशफा की किताब में लिखा हुआ है, जो जान देने तक वफादार रहेगा वही जिंदगी का ताज। जान जाती है इसने वैसे भी चली जाना है, दे दे, लगा दे, लेकिन हलीमी, आजिज़ी, फरोतनी नहीं छोड़नी, अकड़ में नहीं आना कि मैं भी कोई चीज है ना। वहां का खुदा काम नहीं करेगा। जहां आप अपने आप को जाहिर करेंगे कि मैं भी कुछ होवा, मैं भी कुछ है वहां, तो फिर उत्थे फिर तुसियो रह जाओगे, फिर उत्थे खुदा अपना जलाल नहीं दिखाएगा। खुदा इस सूरज अपना जलाल दिखाएगा कि तुसी ओदी मर्जी के मुताबिक, ओदी जिस तरह गुलाम अपने आप को इस तरह रखता है तो जो हुक्म मिलता है जी आका, जी सर, वो फौरी तौर चला जाए। पानी लाया जाए, जी सर, इसी तरह आप जब ये हुक्म पाने के लिए, ये हुक्म लेने के लिए खुदावंद के हुजूर खड़े रहेंगे, खुदावंद का इंतजार करेंगे कि खुदावंद अगला हुक्म क्या देता है, फिर क्या हुक्म देता है, फिर क्या हुक्म देता है। और फिर जब आप यहाँ तक अपनी फरमाबरदारी करेंगे तो खुदावंद आपकी जिंदगी में अपने उस जलाल को जो है जाहिर करेंगे। फिर मोजज़ात होने शुरू हो जाएंगे, फिर लोग तौबा करनी शुरू हो जाएंगे, फिर खुदावंद की तरफ वो कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे, खुदावंद के कदमों में आने शुरू हो जाएंगे, और खुदावंद जो है वो फिर खुदावंद का नाम जो है वो इज्जत और जलाल पाएगा। इसी के सबब से हो पाए कि आपने वफादार रहना है, फिर आपके लिए आसमान खुले, और आपने उसकी क्या, अपनी कामयाबी को क्या करना, अपनी कामयाबी आपने क्या करनी, आप वो कामयाबी लें जो वो देना चाहता है, और ना खत्म होने वाली कामयाबी, उसमें आप फर्स्ट ही दुनिया से रैलत कर जाते हैं, फर्स्ट ही चले जाते हैं, तो आपके पास अजर बहुत बड़ा। ये नहीं है कि 20 साल करनी है, 30 साल करनी है तो फिर इंश्योरेंस मिलेगी। ना 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 ना, तौबा कर ली, उसको कबूल कर लिया और नियत इरादा बांध लिया कि खुदावंद के हुक्मों पर अमल करना है। मैंने कुछ भी हो, हालात कैसे भी हो, उनके लिए हालात कितने सख्त हो गए कि उनको घसीट कर शहरों से बाहर फेंका गया और उनको मारा गया, कोड़े लगाए गए, स्लीपें दी गई, और उनके घर बार बच्चों को जो है इस कदर उनके साथ जुल्मों से दम किया गया, लेकिन उन्होंने उस कामयाबी के दामन को नहीं छोड़ा। हमारी कामयाबी ये है मसीहो, हमारी कामयाबी ये है कि उसके नाम के लिए, उसके जलाल के लिए, उसकी तालीम के लिए,
اس کے معجزوں کے لیے، اس کے کیا نام ہے، اس کی رفاقت کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے اپنا آپ اور عقل و دانش جو ہے وہ آپ کو بائبل کے پروفیسروں سے اور جتنے بھی خدا کے ممسوح ہیں، جو خداوند کے کلام کو سکھانے والے ہیں، بائبل ٹیچر ہیں، سیمنریاں بنی ہوئی ہیں، بائبل کالج بنے ہوئے ہیں، اور ویسے بھی خداوند کے کلام کو سیکھنے سکھانے کے لیے بڑا کچھ ہے۔ آپ داخلہ لیں، خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں اور آپ کامیاب ہوں گے، وہ کامیابی جو خداوند آپ کی زندگی میں چاہتا ہے۔ انجینئر بن کے تو کامیاب ہو گیا، ڈاکٹر بن کے تو کیا کامیاب ہو گیا؟ کیا کامیاب؟ خلاف نہیں ہوں، لیکن اصل بات جو ہے وہ خداوند کے حکم مان کر کامیاب، خداوند کے حکم کو عزیز رکھتے ہوئے کامیاب، محنت مزدوری کریں، جو بھی آپ پیشہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ بائبل فرماتی ہے اچھا پیشہ اختیار کرو، محنت مزدوری کرو، جو کچھ آپ کام کرنا چاہتے ہو وہ کریں، لیکن دنیا کے ساتھ نہیں، جیسے دنیا کر رہی ہے ویسے نہیں، خوش اسلوبی سے، ایمانداری سے، نیک نیتی سے آپ کو بات کرے گا۔ جب خدا آپ کو کام چھڑوائے چھوڑ دو۔ جب آپ یہاں تک پہنچیں گے کہ خداوند فرما بندہ حاضر، پھر آپ کی زندگی جو ہے، یہاں تک آپ کی زندگی وفادار ہوگی تو پھر آپ کے لیے آسمان کے خزانے کھلے، پھر آپ کے لیے آسمان کھلے گا، اچھا خزانہ کھلے گا۔ جب آسمان کھلے گا تو کوئی بند کر سکتا ہے؟ کامل انعام نوروں کے باپ سے، اور وہ اوپر سے آتا ہے، اور وہ جب انعام ملتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ پھر میرے ورگے نے پڑھ لی، خدا کا کلام سنا، انہیں کلام سکھایا بھی، سمجھایا بھی، پڑھایا بھی، پھر پڑھانے والا بھی بنا۔ یہ اس کی مہربانی، تو یہ بڑی بڑی مہربانی ہے اس کی۔ تو میں سمجھتا ہوں اس نے اپنے لیے یہ سارا کچھ کیا، اور اس میں میری زندگی کا بھی عمل و دخل ہے، ضرور ہے کہ اس نے مجھے ایسی سوچ، کیونکہ میں خداوند، اس کی کتاب میں لکھا ہے خداوند کی طرف آؤ تو وہ تمہاری طرف آئے، تو پھر مجھے یہ کامیابی جو ہے وہ ملی، اور میں سمجھتا ہوں جتنی زندگی میری ہے میں اسی طرح یہ کرتا رہوں گا۔ پھر میں نے کہا خداوند جہاں جہاں تیری مرضی ہے وہاں وہاں تو لے جائے گا، اور میں وہاں جاؤں۔ میں گیا، لوگ تیار ہوئے، اور پھر اب وقت آ گیا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد تھوڑا سا عرصہ رہ گیا، اس میں پھر جائیں گے اور پراپر طریقے سے پھر سے کام شروع۔ خداوند کے اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو خداوند